Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسلام میں بہت بڑی چیزیں فتح ہوئیں، بہت علاقے فتح کیے، جس میں سب سے بڑی فتح ان کی بیت المقدس کی تھی. تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت اپنے ساتھ ایک غلام کے ساتھ اونٹی پر سوار ہوتے ہیں اور سفر کی غرض سے نکل پڑتے ہیں. اور جب وہ شہر بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو غلام ان کا اونٹی پہ سوار ہوتا ہے اور وہ خود پیدل چل رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ان کا پادری دیکھ کر اس چیز سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے علاقے کا خلیفہ اور اتنے بڑے دین کا خلیفہ جو ہے وہ پیدل آ رہا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑوں پہ پیمند بھی لگی ہوئی ہے. تو اس چیز سے وہ متاثر ہوتے ہیں. وہ اس چیز سے متاثر ہونے کے بعد ان کو اچھا لباس پوشاک وغیرہ پیش کرتے ہیں، جو کہ حضرت یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اسلام کی عزت کے لیے یہی کافی ہے. غرض اس کی کہ اس حال میں بیت المقدس میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. رومے نے عالم عرب عجم کے فرمان روا کے دروازے کھول دیے اور کہا بے شک یہی فاتحہ بیت المقدس ہے. اور پھر حضرت داؤد کی محراب کی جانب بڑھے اور آپ حضرت داؤد کے سجدہ والی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا. غرض بیت المقدس شریف لائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. تو لیکن آج کا مسلمان مسجد اقصی سے ناواقف ہے. مسجد اقصی کا وہ علاقہ ہے جو اس ٹائم زیر قبضہ اسرائیل ہے. تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کے جلیل القدر صحابہ تھے. ان کے بارے میں کئی واقعات مشہور ہیں. جیسے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. تو جس راستے حضرت عمر فاروق جا رہے ہوتے تھے تو شیطان وہ راستہ اپنا تبدیل کر لیتا تھا. تو دوستوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ.